ٹھیک ہے، تو اس دور میں جو ہم نے لاسٹ پڑھا ہے وہ جو اصحاب کہف تھے، ان کے دور کا فتنہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ آ گیا تھا اور اس نے وہاں پہ کفر عام ہو گیا تھا، سوسائٹی بہت زیادہ بگڑ گئی تھی. وہ جو تھے اصحاب کہف، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ کیوں ہجرت کر گئے تھے وہاں سے؟ وہ اس لیے ہجرت کر گئے تھے کہ جی یہاں پہ اتنی زیادہ برائی ہو گئی ہے تو ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے. سوال آج یہ ہے کہ کیا ہم ایسی محفلوں سے ہجرت کر جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کی محفلیں؟ جیسے میں نے آپ کو کہا آج کے فتنے کیا ہے، قوالی نائٹس ہو گئیں. ہمارے آپ مہندی کے فنکشنز دیکھ لیں، ہمارے ڈانسنگ فنکشنز دیکھ لیں. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی نا تو ہمارے گھر میں کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہوتا تھا نا تو ہمارے گھروں میں وہ گڑوی والیاں آتی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، اور وہ آ کے وہ جو بھی انہوں نے ناچ گانا کرنا ہوتا تھا وہ کرتی ہوتی تھیں. اور اب دیکھیں ہماری ہر فنکشن میں ہماری بچی بچی ناچتی ہے، اور سامنے ہی باپ بیٹھا ہے، سامنے ہی بھائی بیٹھا ہے، سامنے ہی بیٹا بیٹھا ہے، اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم کس حد تک بے حیا ہو گئے ہیں. اور وہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے کزنس کے ساتھ، شادی شدہ خواتین اپنے کزنس کے ساتھ ناچ رہی ہوتی ہیں اور سامنے باپ بیٹھا ہے، سامنے شوہر بیٹھا ہے، اور ایسے جیسے ان کے دلوں پہ یا تو پردے پڑ گئے ہیں یا کون سے اس طریقے سے. کیا مطلب غیرت کیا بالکل ختم ہو گئی ہے ان مردوں میں؟ کہ ہماری بیوی ناچ رہی ہے اور پوری محفل میں ناچ رہی ہے، اور ہماری بیٹیاں ناچ رہی ہیں اور وہ پوری محفل میں ناچ رہی ہے، باقاعدہ پورا آئٹم تیار کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا آج کا جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو اتنا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، ہمارے لیے ہمارا ایمان بچانا مشکل ہو گیا. عجیب عجیب ویڈیوز اور عجیب عجیب باتیں، وہ باتیں جو ہماری پریکٹیکل لائف سے بالکل بھی ریلیٹ نہیں کرتی، وہ باتیں ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو بتائی جاتی ہیں، ہماری برین واش کی جاتی ہے. خاص طور پہ یہ جو لبرل طبقہ ہے. اب کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک جو ہے یہ جو لبرل طبقہ ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، انہوں نے بڑا ہی برے طریقے سے جو ابایا پہنتی ہیں خواتین، ان کو یہ کہا کہ یہ تو مردوں سے بات ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مردوں سے بات کیسے کرتے ہیں. اب ان کو کبھی پتہ ہو کہ حجاب کیا ہوتا ہے اور مردوں سے بات کرنا کیا ہوتا ہے، یا ہم جو حجابی خواتین ہیں ہم کس طریقے سے بات کرتی ہیں اور ہمیں کتنی ٹیکنالوجی آتی ہے، ان کے خیال میں یہ جو پردہ کرتی ہیں خواتین ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جب تک پردہ کرنے والی خواتین یہ اپنے سکلز کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ سامنے نہیں آئیں گی، یہ لبرلز ایسے ہی باتیں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے جو دور کا فتنہ ہے وہ یہی ہے، اور ہم نے اس طرح کی ہر چیز سے کسی ان کے اوپر کان بھی نہیں دھرنے، اور وہاں سے ہم نے کوچ کر جانا ہے. جہاں پہ بھی کوئی چیز غلط ہو رہی ہو، جہاں پہ میوزک بج رہا ہو، وہاں سے چلے جایا کریں، اٹھ جایا کریں. آپ نہیں منع کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں وہ تھوڑے سے نوجوان تھے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی سوسائٹی کو وہ منع تو نہیں کر سکے، لیکن وہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایمان بچانا تھا. ہمارے لیے بہت چھوٹی چھوٹی ہجرت ہے. اگر دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو کہتی ہوں کوئی بھی گانے باجے والی محفل ہے، کوئی بھی ہے، اب تو حد ہی ہو گئی. اب تو وہ پتہ نہیں برائڈل شاور بھی ہونے لگ گیا ہے، اس کے اوپر بھی الٹی سیدھی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ مت جائیں. آپ نے ایک میسج دے دیا ہے کہ جی یہ غلط ہے، یہ غلط محفل ہے، میں سوری میں نہیں آ سکتی. آپ کریں، آپ انجوائے کریں، میں نہیں آؤں گی. ٹھیک ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، ہمارے یہاں پہ ایک شادی تھی بالکل ہمسائے میں نا، اور وہ مجھے بلانے آئی کہ آپ مہندی کے فنکشن میں آئیں. میں نے کہا میں مہندی کے فنکشنز اٹینڈ نہیں کرتی. میں نے صاحب نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ہماری فیملی والے ہوں گے، یہ ہے وہ ہے، جب آپ آئیں گی ہم میوزک بند کر دیں گے. میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ آپ لوگ میرے لیے میوزک بند کر دیں. دیکھیں جو خود دین پہ نہیں ہوتا نا وہ اگلے بندے کو بھی دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے مجھے کیا کہا تھا، اور یقین کریں مہندی کا فنکشن ابھی شروع ہوا نہیں اور ان کا ڈیک اتنا اونچا اونچا بج رہا تھا کہ پورا محلہ جو ہے نا وہ سن رہا تھا اس ڈیک کی آواز. ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ مجھے کیا کہہ کے انوائٹ کر کے گئی تھی کہ جب تک آپ یہاں پہ رہیں گی ہم میوزک نہیں بجائیں گے، جب آپ چلی جائیں گی پھر ہم میوزک بجائیں گے. تو میرے جانے یا نہ جانے سے کس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو اکیلی ایک بندی، مجھے پتا ہے مجھے کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں. میں نے ان کو صاف کہا، میں نے کہا آپ میرے لیے بہت محترم ہیں لیکن میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی. اتنی سی بات میں نے ان سے کی ہے بس. ہاں ان کے ولیمے پہ میں ضرور گئی ہوں ان کے بیٹے کے.
تو لیکن یہ جہاں پہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ ناچ گانا ہونا ہے، میں وہاں پہ نہیں جاتی. ٹھیک ہے، تو آپ مت جائیے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن خود کو روک تو سکتے ہیں نا. کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک مہندی کا فنکشن ہے، آپ منع کر دیں گے، ان کے دل میں ایک دفعہ ضرور خیال آئے گا کہ میں نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ میں نے ان کو بھی یہی کہا، میں نے کہا جی دیکھیں اب اس کے اوپر کیا کیا ہونا ہے آپ کو خود پتہ ہے. اور اتنی شکر کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے. ٹھیک ہے، تو بس اتنی دو چار باتیں کرنی ہوتی ہیں. نیکی کا حکم دینا ہوتا ہے، برائی سے منع کرنا ہوتا ہے. کوئی اب یہی خاتون انہوں نے پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کو جا کے بتایا ہوگا کہ مجھے اس خاتون نے یہ بات کی ہے. تو بیسیکلی چاہے انہوں نے پازیٹیو وے میں بتایا ہو یا نیگیٹو وے میں بتایا ہو، سب تک میسج چلا گیا ہوگا. میرا ہو گیا، میں نے منہ سے بات نکالی اور وہ وائرل ہوئی ہوگی کہ جی یہ اس وجہ سے نہیں آئی. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی کٹر ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ چیز آگے میسج چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا ہو. ٹھیک ہے، تو ان کے بچوں نے بھی سوچا ہوگا کہ آنٹی نے بات تو ٹھیک کر دی ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے. ویسے بھی آپ کی بات کاٹ رہی ہیں، ویسے بھی لوگ ہیں، میں نے کہا ہے نہ آنے جانے کا پتہ نہیں، یہ نا یہ حدیث ہے. بس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، اللہ کی بات بتا دی، باقی کچھ بھی نہیں. اس سے بنتی ہے کچھ بھی، آؤ سنو پتہ چلے. ہاں. اب دیکھیں نا، ہم جب دین کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے یہ لوگ اہل حدیث ہیں یا بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں. لیکن جب ابھی کوئی شادی کا فنکشن ہوگا نا، کوئی مہندی کا، تو پھر سارے کھانے پہنچ جائیں گے. جو بھی ہیں، جو بھی ہیں، بات کس کی وجہ سے کی ہے. ہاں، بات اللہ کی ہو رہی ہو تو بندے کو پہنچ جانا چاہیے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ لوگ قرآن سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ ابھی جو ہم نے لاسٹ جو پڑھا، وہ نوجوانوں نے ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی. اگر ماحول خراب ہو تو ایمان بچانے کے لیے قربانی دینی چاہیے اور وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا، لبرلزم اور گمراہ کن نظریات سے ایمان بچانا ضروری ہے. جیسے ان اصحاب کہف نے بچایا، اللہ نے ان کی پروٹیکشن کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی. حفاظت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ جگایا جب ایمان والا بادشاہ آ گیا تھا. یعنی کہ اگر ہم ایمان بچانے کے لیے ہجرت کریں گے تو اللہ بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ بہترین ایمان دے گا. اور اگر ہم بری کمپنی چھوڑ کے جائیں گے، برا ماحول چھوڑ کے جائیں گے، تو اللہ اس سے زیادہ بہتر ماحول ہمارے لیے دے دے گا. کیونکہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے دنیا وسیع کر دیتا ہے. اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں. اب یہاں پہ دو باغوں والا ایک شخص ہے، دو دوست ہیں، ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے اس کے پاس باغ ہیں، وہ میں آپ کو باغ بتاتی ہوں. وہ دو باغ کیسے تھے، وہ کس طرح کے تھے، وہ ابھی آپ کو قرآن بتائے گا، میں نے کیا بتانا ہے. اور وہ بہت ہی خوبصورت باغ تھے. اب یہاں پہ جو اگلا ہم فتنہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے فتنہ مال. ٹھیک ہے، جو نیکسٹ ہمارا فتنہ ہے، اور اب فتنہ مال کا علاج کیا وہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں دو باغوں والے شخص کا واقعہ ہے. اور فتنہ مال کیا ہے کہ دولت اور دنیا کی چمک انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگلی آیات میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس مال کی کثرت تھی، اولاد کی کثرت تھی، نوکروں کی کثرت تھی، تو وہ کس طریقے سے وہ بیہیو کرتا ہے. اور یہ بہت کامن ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس کے پاس تھوڑا سا مال آ جاتا ہے تو اس کی بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور جب میں نے قرآن کو غور سے سنا، دیکھا، پڑھا، میں نے کہا یہ تو ساری ہماری باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو آج کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں. اور کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف ہے، پھر جو چاہے ایمان لانا، بس چاہے وہ ایمان لائے، اور جو چاہے کفر تو چاہے وہ کفر کرے. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر ہماری یہاں پہ سٹارٹ ہونی تھی آج. ہاں، آیت نمبر ہے ہماری 32. اور بیان کیجیے ان کے لیے ایک مثال دو آدمیوں کی، ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ. اب وہ دو باغ کیسے تھے؟ انگوروں سے، اور ہم نے باڑ لگا دی ان دونوں کے کھجور کے ساتھ. اب وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ انگوروں کے باغ تھے
ٹھیک ہے. اور اس کے یہ جیسے اب یہ بک ہے نا, یہ انگوروں کے باغ ہے, اس کے ارد گرد کھجوروں کی باڑ ہے, کھجوروں کا باڑ یہاں پہ لگا ہوا ہے, بیچ میں اس کے نہر جا رہی ہے, نہر جا رہی ہے, اور نہر کے ارد گرد یہاں پہ کھیتیاں لگی ہوئی ہیں, اور ان کھیتیوں سے بھی وہ فصلیں اگا رہا ہے. تب آپ سوچیں کہ اس کا باغ کس طریقے کا خوبصورت باغ تھا, کہ یہ ساری باڑ ہے کھجوروں کی, یعنی کہ اس کا سارا چوکٹا بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ یہ انگور لگے ہوئے ہیں, انگور کے درمیان سے یہ پورے درمیان سے نہریں جا رہی ہیں, نہر کے کناروں کے اوپر کھیتیاں لگی ہوئی ہیں, یعنی کہ یہ پورے کا پورا باغ اس کا اس طریقے کا بنا ہوا تھا. اور بڑا ہی کوئی جسے کہنا چاہیے نا کہ آج کے دور سے کے حساب سے ہم محل یا کوئی امتیاز سپر سٹور بنا دیں, تو یہ کچھ اسی طرح سے تھا کہ دو باغ انگوروں سے, اور ہم نے باڑ لگا دی ان دونوں کے کھجور کے ساتھ, اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کچھ کھیتی دونوں باغوں نے دیا اپنا پھل. اب کیا ہوا کہ درمیان میں اس کے کھیتی بھی لگی ہوئی تھی, یعنی کہ کھیت تھے, اور پھر کیا تھا, اور نہ ظلم کیا اس میں سے کچھ بھی. تو اب یہاں, اور ہم نے جاری کی ان دونوں کے درمیان ایک نہر, اور تھا ان کے لیے پھل بہت زیادہ. تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس سے, میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے مال میں, اور زیادہ باعزت ہوں نفری کے لحاظ سے. نفری کیا تھی اس کے پاس اولاد, اور کیا زیادہ تھا, مال زیادہ تھا, نہیں نفری اس کا نوکر چاکر آ گیا نا, نوکر چاکر, اور اس کی جو جتھا یا جیسے کہنا چاہیے اس کی اولاد بہت زیادہ تھی. اب آج کے دور میں کیا ہے, ہماری لگژری لائف, ٹھیک ہے, دنیا پرستی, ٹھیک ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب ایک انسان کے پاس دولت آتی ہے تو کس طریقے سے اس کی آنکھوں کے اوپر ایک خول چڑھ جاتا ہے کہ میرے پاس تو مال ہی بہت ہے بھائی, میری تو اولاد ہی بہت زیادہ ہے, میری تو اولاد بڑی کامیاب ہے, اس کے پاس تو پیسہ بہت ہے, میرے پاس تو اتنے نوکر ہیں, اتنی گاڑی ہیں. آج کیا ہم ایسی باتیں نہیں کرتے؟ جی میرا بیٹا تو ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا پی ایچ ڈی ہے, میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے, انجینئر بن رہے ہیں, ایسے ہی بولتے ہیں ہم. تو یہ وہی ایک تکبر ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے یہ بات کرتے ہیں. وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر. اس نے کیا ظلم کیا اپنے نفس پر؟ ہاں جی, اس نے کیا ظلم کیا اپنے نفس پر؟ ہاں جی, جو آن لائن بیٹھے ہیں, کیا ظلم کیا اس نے نفس پر؟ اتنی دیر سے وہ غرور و تکبر کیا اس نے, ٹھیک ہے. تو جو بھی ہم ظلم کرتے ہیں, جو ہم کفر کرتے ہیں, وہ ظلم ہی ہوتا ہے نا اپنے اوپر, کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. اس نے کہا نہیں میں گمان کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی. اب دیکھیں کتنی ساری آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. تو نفسوں پہ کیا ظلم کرنا ہے؟ اپنے جسم کو مارتے تو نہیں تھے نا وہ, یا دیوار میں ٹکر مار دیتے تھے, یا اپنے آپ کو مارنا تھوڑی شروع کر دیتے تھے. نفس پہ ظلم یہی ہے کہ وہ گناہ کرتے تھے, گناہ جو بھی تکبر, زیادہ تر جو ہے نفس پہ ظلم میں سب سے ٹاپ پہ تکبر ہی آتا ہے. تو یہاں پہ وہ تکبر کرتا تھا. اس نے کہا نہیں میں گمان کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی. اس کو سائلنٹ کر دو. اور نہیں میں گمان کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی, کہ یہ جو ہے میرا باغ یہ تو کبھی تباہ ہی نہیں ہوگا. جب انسان کے پاس دولت آتی ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بھئی اب تو اللہ نے مجھے بڑا کچھ دے دیا, میں تو بڑا نیک ہوں, پتہ نہیں کون سی اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے, اور میری نیکی اللہ نے قبول کر لی. اکثر جن کو مال دیا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ گئی, اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا. حالانکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے. یہ جو دولت ہے, مال ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو میرے لیے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر دنیا اللہ, اور آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ہمارے گھر کے اندر جو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں, یا جو ہم میڈس کو کیا چیز اٹھا کے دیتے ہیں جو بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتی, اچھا یہ جوتے پرانے ہو گئے, لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ, ایسے ہی کرتے ہیں. کپڑے زیادہ بھئی اب میری ضرورت کے نہیں ہیں, چھوٹے ہو گئے ہیں یا جو بھی ہے, لے جاؤ بھئی اب ضرورت کے نہیں ہیں, اب میری بیٹی کو چھوٹے ہو گئے لے جاؤ, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو چیز ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی نا ہم سب کو دے دیتے ہیں, ایسے ہی ہے. اور جو چیز بہت پیاری ہوتی ہے وہ سوچ کے دیتے ہیں کہ دیں کہ نہ دیں. 10 دفعہ دل دکھتا ہے اچھے سوٹ کے اوپر, جو خاص طور پہ ہم نے برانڈ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا اور آخرت ہے. دنیا اللہ سب کو دے دیتا ہے, اللہ سب کو دے دیتا ہے. فرعون جیسے بندے کو دے دی, نمرود جیسے انسان کو دے دی, جو کہتا ہے کہ بھئی میں رب ہوں, انا بھی ربکم الاعلی. اس نے یہی کہا تھا نا, میں رب, میں ہوں بھائی, تم سب کا رب میں ہوں, میں اعلیٰ رب ہوں بھائی. نعوذ باللہ. نمرود نے بھی یہی کہا, قارون نے بھی یہی کہا, ٹھیک ہے, سب نے یہی کہا. پھر بھی اللہ نے ان کو کیوں مال دے دیا؟ سوچنے کی بات ہے.
اگر ہماری نیکی کی وجہ سے ہمیں مال مل رہا ہے نا تو یہ ہماری خام خیالی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مال اتنا ضروری نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے جنت ضروری ہے. جنت میں اللہ سب کو نہیں بھیجے گا. جنت اللہ کسی کسی کا، قرآن میں لکھا ہے ہدایت یافتہ لوگ بہت کم ہوں گے، جنت میں جانے والے بہت کم ہوں گے. سارے جہنم میں جائیں گے، چند ایک چنے ہوئے لوگ جنت میں جائیں گے. قرآن کھولیں کبھی پھر آپ کو پتا چلے گا. میں نے کہا نا، جیسے ہم بہت ہی پیاری کوئی برانڈیڈ سوٹ ہوتا ہے نا، وہ ہم کہتے ہیں، سوچتے ہیں اب ہمارا شادی کا سوٹ ہے، نہیں دیتے نا، نہیں دل کرتا نا کسی کو دینے کو. بے شک اب چھوٹا ہو گیا ہے، ہم موٹے ہو گئے ہیں، جو ہے اب پورا بھی نہیں آتا ہمیں، سیدھی سی بات ہے. لیکن پھر بھی وہ شادی کا جوڑا اتنا عزیز ہوتا ہے کہ نہیں دل کرتا کسی کو دینے کا. تو اللہ تعالیٰ بھی وہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، وہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے بنائی ہے. خاص بندوں کے لیے دنیا نہیں بنی ہوئی. تو یہ ہم سب کی خام خیالی ہے کہ اگر آج اللہ نے ہمیں اتنا مال دے دیا تو ہم پتہ نہیں کوئی کمال قسم کے اور علیم و فتین قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کسی کو بھی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ کتنا علیم و فتین ہے. میں اپنے بارے میں بھی یہی کہتی ہوں، میں کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. میرے سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ دنیا کے اندر ہیں، لیکن یہ میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے مجھے نام دیا ہے. میرا کمال نہیں ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ میں دل سے مانتی ہوں کہ میرے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ آج میں بیٹھ کے جو ہے پوری دنیا کے اندر اپنا علم جو ہے وہ بکھیر رہی ہوں، یا لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا جو بھی ہے. اس میں میرا اتنا سا بھی کمال نہیں ہے، اتنا سا بھی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف اللہ سے اللہ مانگا تھا، اللہ سے اس کا راستہ مانگا، اللہ نے دے دیا. باقی دنیا نہیں مانگی تھی. میں نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا مجھے نا یہ دنیا سے بچا لیں. میری اتنی اچھی جاب لگ رہی تھی اور اس وقت میں اللہ سے کہہ رہی تھی میں دنیا میں لگ گئی نا تو پھر تیرے دین کا کام کیسے کروں گی. تو دیکھیں اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی اور سارا کچھ. اللہ تعالیٰ آگے قبول بھی کرے اس کو. تو اس لیے یہ ہمارا گمان ہے کہ ہم نیک ہیں اور اللہ نے ہمیں مال دے دیا، ہم نیک ہیں اللہ نے ہمیں اتنے بیٹے دے دیے ہیں. اور نہیں میں خیال کرتا قیامت کا کہ قائم ہونے والی ہے. جب آپ اس طرح کے محلوں میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ قیامت بھی آنی ہے. اور واقعی اگر مجھے لوٹایا گیا میرے رب کی طرف ضرور بالضرور میں پاؤں گا بہتر ان باغات سے لوٹنے کی جگہ. مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، چلے جوانی سو جوانی، بڑھاپے میں جب لوگ اس طرح کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، خاص طور پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، فجر کے ٹائم نہیں اٹھتے، تو مجھے بڑا وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی تو زندگی اب بہت تھوڑی رہ گئی ہے. تو اب یہ اتنا بڑا جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا وہ ہو جائے گا نا ان کے لیے کہ کیسے انہوں نے اتنی بڑی وہ کر لی کہ ابھی بھی میں نماز نہیں پڑھ رہی یا پڑھ رہا. آپ دیکھیں بوڑھے لوگ، میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں لے کے اور موبائل آن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بھئی ہمارے تو دادا دادی ہمیں بتاتے تھے کہ بھئی نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. ٹھیک ہے، وہ نمازیں پڑھتے بھی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ہمیں بھی کہتے تھے. لیکن آج کل نہ بڑے نہ چھوٹے سارے سوشل میڈیا کی لپیٹ میں ہیں. ہر کوئی موبائل کے اوپر ہے، ہر کوئی موبائل کے اوپر ہے. تو بل ضرور پاؤں گا بہتر ان باغات سے لوٹنے کی جگہ. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو قائم پتہ نہیں یہ قائم ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، مجھے لٹایا گیا میرا ضرور بل ضرور پاؤں گا بہتر باغات لوٹنے. یعنی کہ اس کو لگتا ہے اگر دنیا میں مجھے بہترین مل گیا نا، آخرت میں خود ہی بہترین مل جائے گا، کیونکہ میں تو بڑا نیک انسان ہوں اس لیے اللہ نے مجھے اتنا دے دیا. اور نارملی ایسی ہوتا ہے. کہا اس کے ساتھی نے کہ اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا، کیا تو نے کفر کیا اس ذات سے جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے؟ مطلب تو کفر کر رہا ہے. کفر، اب یہاں پہ کفر وہ کیا کر رہا تھا، اس کو اللہ نے دولت دی، ٹھیک ہے، اور کیا وہ کر رہا ہے، دوسرے ساتھی کو کم تر سمجھ رہا ہے کہ بھئی تیرے پاس تو دیکھ میں تیرے سے زیادہ اولاد والا ہوں، دیکھ میں تیرے سے زیادہ نوکر والا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس زیادہ باغ ہے. تو اب وہ اس کو سمجھا رہا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دوسروں کو کمتر سمجھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے، اللہ نے مال دیا، باغات دیے، تو وہ سیلف ڈسیپشن یعنی کہ خود کے خود شک کا شکار ہو گیا کہ مجھے آگے بھی اس سے بہتر ملے گا. اور اب دوسرا دوست اس کو کیا کہہ رہا ہے، اب یہاں پہ ایک طرف آ گئی ہماری دولت، دوسری طرف جو دوست ہے وہ اس کے پاس کیا ہے، ایمان ہے. اور کیونکہ وہ ایمان کا ساتھی ہے اس کا، اب وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم کیوں کفر کر رہے ہو،
کہ اس حال میں کہ تو نے کفر کیا، جس سے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر ایک قطرے سے، پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے ایک آدمی سے. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو تجھے تراب سے پیدا کیا. تراب کسے کہتے ہیں؟ کھنکنے والی مٹی. ٹھیک ہے، کھنکنے والی مٹی. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ تراب کو نا تھوڑا سا سمجھیں تو تراب ہے کھنکنے والی مٹی. جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا نا تو فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ تو زمین پہ جا کے نا فساد کرے گا. ٹھیک ہے، اب ہماری فطرت میں نا فساد ہے. ٹھیک ہے، ہم چاہے جتنا مرضی نماز قرآن پڑھ لیں، کچھ بھی ہو جائے، جب بھی ہم 4 لوگ اکٹھے بیٹھیں گے کہیں نہ کہیں ہم نے اختلاف کرنا ہی کرنا ہے. چاہے ہم پڑھے لکھے ہیں، چاہے ہم دیندار ہیں، چاہے ہم پی ایچ ڈی 4-5 بیٹھ گئے، ہم نے آپس میں اختلاف کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری یہاں پہ تخلیق بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، پھر ایک قطرے سے، نطفے سے، پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے ایک انسان. لیکن میں تو کہتا ہوں اللہ میرا رب ہے اور نہیں میں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو. کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو نے کہا جو اللہ چاہے نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی مدد. اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں. اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو. اب کیا یہاں پہ اس نے کسی اور کو سجدہ کیا تھا؟ نہیں. پھر کیا کیا تھا؟ اپنے رب کو کیا تھا. اب تکبر کیا تھا. تو اپنی دولت کو سب کچھ سمجھ لینا یہ بھی شرک ہے. وہ کہہ رہا تو اللہ کو بڑا مان رہا ہے کہ دولت کو بڑا مان رہا ہے. یہاں پہ کہیں کوئی بت سامنے نہیں بیٹھا ہوا تھا. وہ کہہ رہا تم شرک کر رہے. اب سمجھ آئیے میں جو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں شرک کی کئی اقسام ہیں. تو دولت کو سب کچھ سمجھ لینا اور اسی کو اپنی بڑائی سمجھ لینا یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم تو اب سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اپنی دولت سے صدقہ کر دیا، اس وجہ سے پچھلے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم چاہے کسی کو ذلیل کر دیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر دیں، کسی کا حق مار دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم نے یوں بھی کرتے ہیں، ہم اتنے غریبوں کو راشن بھی دیتے ہیں اور فلانا بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ گناہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں مومن نا ایک حالت میں ہوتا ہے. مومن کے اندر 2 حالتیں اکٹھی نہیں ہوتی، یعنی کہ حالت ایمان اور حالت کفر کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی. مومن یا حالت ایمان میں ہوتا ہے یا حالت کفر میں ہوتا ہے، دونوں میں نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں، ادھر سے ہم ثواب کرتے ہیں، ادھر سے ہم گناہ کر دیتے ہیں. ادھر سے ہم صدقہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سب کو بتاتے ہیں ہاں بھائی ہم تو صدقہ بھی کرتے ہیں، ہم تو خیرات بھی کرتے ہیں اور یوں بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم دکھاوا بھی ساتھ کر دیتے ہیں. تو مومن کے اندر 2 خصلتیں اکٹھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی اس کے اندر ہوتا ہے. یا اگر اس سے برائی ہوتی ہے تو وہ اس ٹائم صرف حالت کفر میں ہوتا ہے، لیکن وہ فوراً سے پھر استغفار بھی کرتا ہے. وہ پھر یہ نہیں، کیونکہ میں نے کہا نا انسان ہے کھنکتی مٹی سے بنا ہے، وہ بشر ہے، اس سے غلطی ہونی ہے. ہم چاہے جتنی مرضی حدیثیں سنا لیں، کچھ بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، پھر بھی ہم سے کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا ہے اور اپنے اندر اپنے اوپر زیادہ نظر رکھنی ہے کہ میں کہاں غلط ہوں. اور انسان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دولت کی جو تکبر، علم کا تکبر، پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ فتنہ تھا، سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ تھا، وہ دونوں وہاں سے چلے گئے. تو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے یہ سوسائٹی اچھی نہیں، وہاں سے موو کر جائیں. نمبر 2، جب اللہ آپ کو مال دے تو پھر تکبر نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی شرک ہے. کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو نے کہا جو اللہ چاہے نہیں طاقت مگر. اب اس نے کہا کہ جب تو داخل ہوا تھا باغ میں تو قلتا ماشاء اللہ، تو کہہ نا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی. جب اللہ نے تجھے مال دیا تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ ماشاءاللہ یہ وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہے، یہ مجھے دیا. لا قوت باللہ. ٹھیک ہے، اور قوت طاقت کس کی ہے مگر صرف اللہ کی. تیری یا میری کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم اتنا بنا گئے ہیں. تو ہم کیا بولتے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ. جب بھی ہم کسی مسلمان کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اسی لیے کہا گیا تو ماشاءاللہ ضرور کہیں. کیوں کہتے ہیں ہم ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نہیں ہے کوئی اچھائی جب تک اللہ نہ چاہے، نہیں ہے کوئی برائی جب تک اللہ نہ چاہے. یعنی کہ کوئی برائی اور کوئی اچھائی ہم تک پہنچ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. یعنی کہ کوئی نقصان، کوئی فائدہ بغیر اللہ کے چاہنے اس کے ہمارے تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ جو اچھا ہے یہ سارا کچھ
جو روم ہے یہاں پہ، یہ سب اللہ کیا دین ہے، یہ ہماری اس میں کچھ بھی ہمارا ہے ہی کچھ نہیں. ہم تو بھائی سانس کے ہیر پھیر کے ادھر روح نکلنی اور ادھر غائب ہو جانا ہم نے یہاں سے، تو بس اتنا ہی ہے ہمارا سفر، سیدھی سی بات ہے. تو ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. کیا طاقت ہے ہماری؟ کوئی طاقت نہیں ہے. اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کم تر ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو قریب ہے میرا رب دے مجھے بہتر تیرے باغ سے. اگر تجھے لگتا ہے کہ بھئی تیرا باغ میرے باغ سے بہتر ہے، تو یہ بھی تو قریب ہے نا کہ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے تجھے بھی دیا ہے. دیکھیں اس کا گمان کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر اللہ نے تجھے دیا نا، پھر اللہ مجھے بھی دے دے گا، کیونکہ تیرا اللہ بھی وہی ہے اور میرا اللہ بھی وہی ہے. کتنی اچھی بات کی ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں، وہ تو تکبر میں آ گیا ہے، تجھے تو عقل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو تانے بازی شروع کر دیتے ہیں نا. اور وہ بھیج دے اس پر کوئی عذاب آسمان، پھر وہ ہو جائے صاف میدان. اور ایسا نہ ہو کہ مطلب تو جو اتنا تکبر کر رہا ہے، ایسا نہ ہو مطلب وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم اتنا تکبر نہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے، جو اس کو چھینے کا میں اس کو چھین دوں گا، اس کو میں توڑ دوں گا. تکبر اتنی بری چیز ہے، چاہے پھر وہ مال کا ہو، چاہے وہ اولاد کا ہو، یا کچھ بھی ہو. تو یہاں پہ کیا ہے، تو مومن ساتھی نے باغ کے بجائے کیا کیا؟ ایمان باللہ پر توکل کیا. اس نے کہا کہ بھائی میرا اللہ ہے، وہ اگر چاہے گا تو مجھے زیادہ دے دے گا، نہیں چاہے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جتنا تو تکبر کر رہا ہے، کہیں تیرا اللہ جو ہے، تیرا میدان جو ہے، وہ تیرا باغ میدان میں نہ تبدیل کر دے اور سب کچھ ختم نہ ہو جائے. ہو جائے اس کا پانی گہرا تو ہرگز نہ تو استطاعت رکھے کہ اس کو ڈھونڈ لانے کی، یعنی کہ پانی اس کا اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ آج ہمارا یہ بور ہے نیچے چلا جاتا ہے، ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پانی کا لیول نیچے چلا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ پانی کا لیول اتنا نیچے چلا جائے کہ وہ جو تیری کھیتیاں ہری بھری ہیں وہ بھی ساری سوکھ جائیں گی. تو مت تو تکبر کر. اگر تیرے پاس کھیتی ہے، تیرے پاس نہریں ہیں، یا تیرے پاس یہ کھجور کے باغ ہیں، انگور کے باغ ہیں، یہ تو سب اللہ کی وجہ سے ہے. اور گھیر لیا گیا یعنی تباہ کر دیا گیا اس کے پھل کو، تو اس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ ملتا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں اس پر جو اس نے خرچ کیا اس میں، اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر، اور وہ کہتا تھا اے کاش میں شریک نہ بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. اب دیکھیں اس نے شرک تو ہمارے لحاظ سے اس نے شرک نہیں کیا تھا، اس نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. اب آپ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنی دولت کو سب کچھ مان لیا تھا. کیا ہم دولت کو سب کچھ نہیں مانتے؟ ہم پیسے کو سب کچھ نہیں مانتے؟ ہم سٹیٹس کو سب کچھ نہیں مانتے؟ ہم نے اپنا الہ کہیں دولت کو تو نہیں بنا لیا؟ یہی فتنہ مال ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ شرک. بس اللہ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی ہر چیز کی معافی ہے. تو اب آپ شرک دیکھ لیں گے شرک کون کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو شرک تو جو بھی نعمت اس کو ملی وہ ایک دن، یعنی کہ دیکھیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی آپ کو، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی ہمیں خوبصورت چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ غذا کی طرف، خوراک کی طرف نا، کھانے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو کھانا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ خوشبودار ہے، جب یہ تمہارے پیٹ میں جاتا ہے تو یہ ایک بدبودار مادہ بن جاتا ہے. تو دنیا میں ہر خوبصورت نظر آنے والی چیز کا انجام یہی ہے. ٹھیک ہے، جو ایک کھانے کے ساتھ ہوتا ہے، جو کھانے میں تو لذیذ ہوتا ہے، سونگھنے میں بھی لذیذ ہے اس وقت تک جب تک وہ آپ کے پیٹ میں نہیں گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایک بدبودار مادہ بن جاتا ہے. ایسے ہی دنیا ہے، جو چیز ہمیں آج خوبصورت نظر آ رہی ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارے گھر ہے، یا کچھ بھی ہے، یہ ایک دن سب ختم ہو جانا ہے. اور یہ obviously قیامت بھی آنی ہے. تو یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا یہاں پہ، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت کہ وہ مدد کرتے اس کی اللہ کے سوا، اور نہ تھا وہ بدلنے والا. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ تو کوئی جماعت اس کی حمایت میں. اب کیا ہوا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جب وہ سارا اس کا الٹ پلٹ ہو گیا، سب ختم ہو گیا، تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس وقت اس نے کہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا. اب وہ کر کیا رہا تھا؟ شریک غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے نفس کی پیروی کر رہا تھا. اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا نا.
تو وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے جو اس کا دل چاہتا تھا وہ ویسا ہی کر رہا تھا. تو نفس کی پیروی بھی شرک ہے. ٹھیک ہے, اپنے ہم ہر وہ کام, میں نے کہا نا ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, ہم اللہ کی نہیں مانتے. وہ بھی اللہ کو مانتا تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی مشرک انسان تھا, لیکن وہ اللہ کی نہیں مانتا تھا. تو اس کی حمایت میں اب کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی, اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اس کی کوئی بھی نصرت, یعنی کہ دیکھیں اس نے جو کیا اس نے اس کا بھگتا. اگر تو وہ کسی, دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جب ہم نیک لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت بھی آپ کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے. جب آپ قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی آپ کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں نیک لوگوں کی جو رحمت ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر بھی آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں نا وہ نیک قبر ہوتی ہے, اس کی جو رحمت ہے وہ 40 قبروں تک جا رہی ہوتی ہے, اور جو ایک بری قبر ہوتی ہے جس میں اس کی بھی تپش ساتھ کے جو قبریں ہوتی ہیں وہ فیل کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی حمایت میں اب کوئی, اب ایک اور یہاں پہ چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کئی پیروں فقیروں کو مانتے ہیں کہ شاید یہ ہماری حمایت کریں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی, یا ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا. تو اس کی حمایت میں کوئی بھی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ انسان جو کرتا وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں, وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہماری دولت کے پاس نہیں ہے. اللہ جب چاہے, ایک سیکنڈ نہیں لگتا. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے بزنس فلاپ ہو جاتے ہیں چند سیکنڈز کے اندر. ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو, جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں, اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا, پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے, جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی کہ جو بھی نعمت ملی ہے وہ ایک دن چورا چورا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے دیکھو پہلے ہم نعمت دیتے ہیں پھر ہم اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں. مال و دولت تو دنیا ہی کی زینت ہے, ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازروئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں. یعنی کہ مال جو ہے, اب یہاں پہ کیا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بنون, بنون پتہ کسے کہتے ہیں؟ اولاد میں سے بھی بیٹوں کو کہتے ہیں. انسان کو سب سے پیارا جو ہوتا ہے نا وہ مال ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کے بیٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے. ٹھیک ہے, تو جو تیرا مال اور تیرے بیٹے ہیں نا جس پہ تو بڑا ناز کرتا ہے, فخر کرتا ہے, یہ سب دنیا کی زینت ہے. المال والبنون. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح سے وہی زینت ہے کہ تو جو ہے اس کے پیچھے جو ہے کیا پڑا ہوا ہے, اپنے تکبر میں پڑا ہوا. اس نے یہی کہا تھا نا میرے بیٹے زیادہ ہیں, میرے نوکر زیادہ ہیں. اس نے بھی تو یہی کہا تھا میرے نوکر زیادہ ہیں تجھ سے, میرے بیٹے زیادہ ہیں. اب یہاں پہ وہی المال والبنون, اور پیچھے کیا رہ جائے گا, والباقیات الصالحات. ٹھیک ہے, تو مال اور بیٹے تو زینت ہے دنیاوی زندگی کی, اور پیچھے رہ جانے والے کیا ہے, اعمال ہیں. باقی رہ جانے والے باقیات الصالحات. صالحات کسے کہتے ہیں؟ نیک اعمال کو کہتے ہیں. خیر عند ربک, اور وہ زیادہ بہتر ہے عند ربک ثواب میں اپنے رب کی طرف سے. وخیر عملا, اور امید کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, اور امید کے لحاظ سے اب باقی رہنے والے اعمال کون سے ہیں؟ جیسے ہم تدریس کر رہے ہیں, ہم تبلیغ کر رہے ہیں. یہ جو نانیاں دادیاں گود میں بٹھا کے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں. میں اکثر کہتی ہوں میری دادی مجھے بہت ڈانٹا کرتی تھی, آشما یہ فل سلیوز پہنا کرو, آدھے بازو نہیں پہنا کرو, نماز پڑھا کرو. ٹھیک ہے, آج اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں, زیادہ پریشر دادی امی ناراض زیادہ ہوتی ہیں میری. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ ناراض ہوتی تھی. امی نے بھی کہا کہ بھئی نماز پڑھو, استاد نے بھی نماز پہ لگا دیا. اب ہم کیا بن گئے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے. اب ہم ان کے لیے کیا ہے, اب ہم ان کے لیے باقیات الصالحات ہیں. اسی طریقے سے بچپن سے نا میری جو امی تھی نا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا, جیسے عبادت کی راتیں آتی ہیں تو ہماری امی ہمارے ہاتھ میں نا وہ بکس دے دیتی تھی دعاؤں والی, چھوٹی چھوٹی نا. ظاہری بات ہے ہم چھوٹے تھے تو ہم اپنی امی کو تلاوت کرتے دیکھتے تھے, تو اس سے میں نے بھی سیکھا کہ نہیں مجھے بھی تلاوت کرنی ہے. تو میں اپنی امی سے پوچھتی تھی رمضان میں آپ نے کتنے پارے ختم کیے ہیں. میں نے نا ان کے ساتھ نا کمپٹیشن کیا ہوتا تھا کہ دیکھتے ہیں امی پہلے اس دفعہ قرآن ختم کریں گی کہ میں ختم کروں گی نا.
تو اب مجھے پتا تھا میری امی بھی قرآن پڑھتی ہیں، میری دادی بھی قرآن پڑھتی ہیں، میری نانی بھی رمضان میں قرآن پڑھتی ہیں، میں نے بھی ان سے اڈاپٹ کر لیا. انہوں نے کوئی میرے اوپر پریشر تو نہیں ڈالا تھا، انہوں نے تو صرف کہا تھا کہ بیٹا قرآن پڑھ لو. ٹھیک ہے. اور رمضان میں بھی اتنا کوئی خاص پریشر نہیں تھا. میں نے تو اپنی امی کو قرآن پڑھتے اور تلاوت کرتے دیکھا تھا کہ بھئی وہ جب رمضان شروع ہوتا ہے نا وہ خاص طور پہ قرآن پڑھتی ہیں، اور جب برکت کی راتیں ہوتی ہیں، نوافل کی عبادتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس ٹائم بھی قرآن کھولتی ہیں. تو اب میں نے کیا کیا کہ میں اس وقت بچی تھی، میں نے ان سے یہ چیزیں اڈاپٹ کر لی. تو آج ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں. تو ہم اپنے والدین کے لیے باقیات و صالحات بن چکے ہیں اس وقت. ہم الحمدللہ قرآن پڑھا رہے ہیں. امی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ قرآن پڑھاؤ، لیکن جو بیج ڈالا تھا وہ تو امی نے ڈالا تھا نا. ٹھیک ہے. پھر گھر میں جو سر آتے تھے ان کو انسٹرکشنز بھی امی دیتی تھی کہ ان کی نمازیں چیک کریں، ان کو یوں کریں، قاری صاحب رکھوانا، یہ سارا کچھ یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی ماں کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے دین اور دنیا دونوں میں آگے ہوں. ٹھیک ہے. تو باقیات و صالحات ان کی اب نیک اولاد ہے پیچھے. ٹھیک ہے. اب ہم ہی ان کی باقیات و صالحات ہیں. اور باقی جو زینت ہے اللہ نے ان کے لیے کیا بنائی ہے؟ ان کی دولت اور ان کے بیٹے. اور باقیات و صالحات کیا ہیں؟ ان کی اولاد جو تبلیغ میں لگی ہوئی ہے، ان کی اولاد جو نماز پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ جو دین پھیلا رہے ہیں، ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اب یہ سورۃ البقرہ یا دورہ قرآن جو میرا چل رہا ہے یہ سارا یوٹیوب پہ جا رہا ہے. اور یوٹیوب پہ بہت سارے میرے اور اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آن لائن صبح کے ٹائم کلاس نہیں لے سکتے، وہ اس وقت وہ سن لیتے ہیں. اس وقت آن لائن اتنے سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سن رہے ہیں. یہ میرے لیے باقیات و صالحات ہیں. اور کل کو یہی آگے جب یہ دین پھیلائیں گے تو یہ میرے لیے باقیات و صالحات ہوں گے. تو آپ کا شاگرد، آپ کی اولاد، یہ سب ایون یہ جو مدرسہ ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، یہ سب باقیات و صالحات ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کے پاس جو ہے ان کا بہترین اجر ہے. آپ کی دولت کا یا بیٹوں کا اجر نہیں ہے. کس کا اجر ہے؟ باقیات و صالحات کا اجر ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دولت پہ اور بیٹوں پہ تکبر نہیں کرنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی یہاں پہ کیوں نہیں بات کی؟ کیوں بیٹی کی بات نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے لیے نا تیرے بیٹے زینت بنائے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ موسٹلی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے جب بھی ہم مال کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بیٹوں کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دولت آئی. یہاں پہ بھی اب ہمارے لیے چیلنج ہے. ٹھیک ہے. سب اپنے اندر مائیں ایز اے ماں بھی جان کے دیکھیں نہ کہیں بیٹا نمبر لے جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اب اگر تو ہم اپنے نفس کو فالو کرنے والے ہوئے تو پھر ہم شرک کریں گے. اگر ہم نے مان لیا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ ساری دولت اللہ کی دین ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے مال کو ڈسٹریبیوٹ بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے. اس کا استعمال بھی ویسا ہی ہوگا جیسا اللہ کا حکم ہے. تو پھر آپ شرک سے بچ گئے. ادروائز آپ نے بھی اسی طرح شرک کیا جیسے یہاں پہ شرک کی بات ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت بڑا شرک ہے کہ آپ اپنے نفس کو مانتے ہیں، آپ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اسی محل میں تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اسی محل میں ہمیں پھر نیند نہیں آتی، اس محل میں ہمیں سکون نہیں آتا. میں کہتی ہوں جھونپڑی والا زیادہ سکون کی نیند سوتا ہے. بڑے بڑے محلوں میں ہی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہم چاہے جھونپڑی میں ہیں، ہم چاہے محل میں ہیں، ہم نے جو ہے اپنے نفس کی نہیں ماننی. بس اتنی سی بات ہے جو یہاں پہ ایک بہت بڑا یہ فتنہ مال ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ فتنہ مال کس طریقے سے انسان کو شرک پہ آمادہ کرتا ہے، اس کو اللہ سے دور لے جاتا ہے. اولاد اس کے بیٹے بیٹیاں دونوں ہوتے ہیں، اتنی ہی تکلیف سے ماں نے پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ نے کہا میں نے تیرے ہی دل میں بیٹے کی محبت زیادہ کر دی ہے. ٹھیک ہے. تیرے ہی دل میں محبت پیدا کی ہے بیٹے کی یہ زیادہ. اب مجھے بتا کہ اب تو جہاد پہ نفس کرتی ہے یا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اتنی تکلیف سے بیٹے بھی پالے جاتے ہیں، اتنی تکلیف سے بیٹیاں بھی پالی جاتی ہیں، لیکن محبت اللہ نے ڈال دی ہے اس میں، ہمارا کوئی وہ نہیں کمال. لیکن اللہ پھر اسی محبت سے پھر آزماتا ہے. سیم اسی طریقے سے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یوسف سے بہت محبت تھی نا حضرت یعقوب کو، اللہ نے پھر کہاں سے آزمایا تھا. تو جس چیز سے ہمیں زیادہ محبت ہوگی نا، جو ہمارے لیے زینت ہوگی، اللہ وہاں سے آزمائے گا. تو دو چیزیں اللہ نے انسان کے لیے زینت کر دی. نمبر 1 مال، نمبر 2 بیٹے.
اب اللہ کہہ رہا ہے اب تو میرے راستے پہ چل کے دکھا تو میں تجھے مانوں گا. تو جنت جی ایسے نہیں ملنی. ٹھیک ہے, جنت کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نفس کو ماننا بھی یہ شرک ہے. اب یہاں قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے حدیث میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر باقی رہنے والے اعمال ہیں. یہ جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں یہ آسمان پہ بن بناتی ہیں. ٹھیک ہے, جب پوری کائنات گھومتی ہے نا سورج کے گرد تو یہ آسمان پہ بن بناتی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم جو تسبیحات کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ و بحمدہ, آسمان اور زمین بھر جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کیا ہیں, یہ باقی رہنے والے اعمال ہیں, یہ باقیات و صالحات ہیں. سب سے افضل جو ذکر ہے وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح یا ذوالجلال والاکرام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پکڑ لو اور کثرت سے درود شریف کو پڑھو, رحمت کا باعث ہے. اب یہ سارے کیا ہیں, یہ ہمارے لیے جتنے بھی ذکر اذکار ہے یہ بھی ہمارے لیے باقیات و صالحات ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ سوچیں نا کہ آپ کا میزان ہی بھرنا شروع ہو جائے تو یہ باقیات و صالحات ہے نا, اینڈ پہ جا کے ہمارے میزان بھرا ہوا ہوگا اور ہم کتنے لکی ہوں گے. تو بجائے اس کے جب آپ کوکنگ کر رہی ہیں آپ کو اس ٹائم افطاری کے ٹائم, سحری کے ٹائم نہیں مل رہا ہوتا نا ہمیں کہ نوافل بھی پڑھیں اور ہم تسبیحات بھی کریں, تو کوئی بات نہیں, آپ چمچہ چلاتے چلاتے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیں, چمچہ چلاتے ہوئے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں, اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ سارے باقیات و صالحات ہیں. آج کا جو مین لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ فوکس کس کے اوپر کرنا ہے, باقیات و صالحات بھی کرنا ہے, اور دولت بنانے, کمانے اور اپنے نفس کی پوجا کم سے کم کرنی ہے. جیسے ہی ہم باقیات و صالحات پہ ہم محنت کریں گے نا, دوسری چیز خود ہی کم ہو جانی ہے. تو اب جو ہے فتنہ دولت سے فائٹ کیسے کرنی ہے, اس کو نیچے کیسے لے کے, سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. جو چیز اللہ نے مجھے بتا دی ہے, دیکھو یہ اس چیز کی محبت میں نے تیرے دل میں ڈال دیا, اس کے خلاف فائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 2, زیادہ سے زیادہ باقیات و صالحات. جو ہمارے پاس اللہ نے اولاد دی ہے, جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, اللہ ان کو ہم نے باقیات و صالحات بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہی یہاں پہ یہ ہمارا جو ہے یہ فتنہ مال, ٹھیک ہے, یہ جو ہے اس کو سارا رد کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے ان اہل دنیا کا رد ہے جو دنیا کے مال و اسباب, قبیلہ و خاندان, آل و اولاد پر فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تو دنیائے فانی کی عارضی زینت ہے, آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی. اس لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں. باقیات و صالحات کون سی نیکیاں, کسی نے نماز کو, کسی نے تحمید و تسبیح اور تکبیر, وہی اللہ اکبر, تحلیل لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں, اور کسی نے بعض اور اعمال خیر کو اس کا مصداق قرار دیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عام ہے کہ تمام نیکیوں کو کا شامل ہے اس میں باقیات و صالحات. کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں وہ باقیات و صالحات ہیں, اور اس کے اندر واجبات, سنت, نوافل سب باقیات و صالحات ہیں. بلکہ مناہیات سے اجتناب بھی ایک عمل ہے صالح جس پر عند اللہ اجر و ثواب کی امید ہے. اور اس دن کیا ہوگا, زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہو جائیں گی, سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہو جائیں گی تو مکانات, درخت اور اسی طرح کی دیگر چیزیں کس طرح اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی. اسی لیے آگے فرمایا تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا, پھٹی ہوئی, صاف کھلی ہوئی, تو سب ہر چیز تجھے سامنے, مطلب ہر چیز سامنے آ جائے گی اس دن. اچھا جی, آگے چلتے ہیں ہم. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا, تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے, ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے, بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ, بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے. تمہیں لگتا تھا اپنی دولت کے نشے میں کہ تم تو ہمارے سامنے نہیں آؤ گے اور تم تو بخش دیے جاؤ گے. ہمیں یہ بھی تو لگتا ہے نا کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے, کم از کم اتنی نیکیاں تو ہیں ہماری. تو شیطان ہمیں ہمارے برے اعمال نیک کر کے دکھاتا ہے. اگر ہم تکبر بھی کرتے ہیں تو شیطان اسے نیک کر کے دکھاتا ہے.
یہ جو ہمیں وہم ہے نا کہ ہم بخش دیے جائیں گے، یہ بھی وہم ہی ہے صرف، کہ کوئی بات نہیں اللہ تو بخش دے گا. ہم ہر گناہ کرتے ہیں. دیکھیں گناہ کبیرہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا جو ہم نے بس انہیں کو. گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، اس کی معافی نہیں ہے. جھوٹ ہم جان بوجھ کے بولتے ہیں، نماز ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، قرآن ہم جان بوجھ کے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. اور جو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی ہم کوئی فتویٰ اور کبھی کوئی فتویٰ لگا کے کہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی تاکہ قرآن کی طرف نہ آئیں. ایسے ہی ہے جی. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں. ٹھیک ہے کہ خود تو ہم دین حق پہ نہیں ہیں، باقیوں کو بھی نہیں آنے دیں گے. بلکہ جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، فیملی میں اگر کوئی جیلس ہوتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے دیکھو خود تو عمل کرتی نہیں ہے، ہمیں بتاتی ہے. بھئی آپ کو کبھی عمل کرتی ہوئی وہ نظر آنی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے آنکھوں کے اوپر نا آپ کے گمان کی وہ جو ایک لیئر آ جاتی ہے نا. ادروائز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اہل قریش میں تھے نا، نبی تھے، ثابت ہو گئے تھے. اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ مجنون، دیوانہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کو نظر نہیں آیا تھا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو بجائے اس کے کہ لوگوں کو ان کے ساتھ لنک کریں، ہم ان کی برائی لوگوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی، میں نے کہا نا، ہیں تو وہ جو دین پھیلا رہے ہوتے وہ بھی بشر ہی ہیں. غلطیاں ان سے ہونی ہی ہونی ہیں. وہ کوئی فرشتے تو اللہ نے نہیں پیدا کر دیے. لیکن آپ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کے جب خاندان میں اچھالتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ ان کو اللہ سے دور کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ لوگ چلے آپ دین نہیں پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو دینداروں کے ساتھ اٹیچ کر دیں. آپ کے لیے یہی باقیات الصالحات ہو جائے گی. لیکن شیطان جان بوجھ کے آپ کا گمان ایسا کر دیتا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے کہا تھا وہ جادوگر ہے، اس کے قریب نہیں جانا نہیں تو اس کے حصار میں آ جاؤ گے. ایسے ہی کہتے تھے وہ. تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے قریب جب لوگ جائیں گے نا تو وہ پلٹ جائیں گے، وہ دین پہ آ جائیں گے. اور اگر ہماری پوری فیملی دین پہ آ گئی تو مجھے بھی پلٹنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں، کیونکہ آپ لوگ اس وقت قرآن سن رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے بیٹا آگے پڑھانا بھی ہے انشاءاللہ، تو یہ پرابلمز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. یہ ہماری ٹیچر نے بھی ہماری یہ گرومنگ پہلے ہی کر دی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے، یہ چیزیں ہونی ہیں. آپ کے اپنے جو ہیں سب سے پہلے آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے جب آپ دین کے راستے پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اس پوری لین میں سے ایک بندہ بھی آیا نہیں ہے دورہ قرآن کے ایک دن کے لیے بھی. ابھی تک کتنے دن ہو گئے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے منافق انسان ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے اور کیا کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جیسا مرضی گمان کر لو، تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہے جو ہم نے تمہارے ساتھ، مطلب ہم نے تمہارے ساتھ ایک وعدے کا وقت کیا نا، اب وہ آ گئے ہو تم میرے سامنے، اب تم حاضر ہو گئے ہو. ٹھیک ہے. اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے. قیامت کے روز نا ایک شخص آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس نا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے، بہت گناہ ہوں گے. وہ اللہ کے پاس آئے گا اور بڑا ڈرا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ اس کو سامنے نا جنت دکھائے گا. اللہ پہلے اس کو دوزخ دکھائے گا، پھر اس کو جنت دکھائے گا. دونوں چیزوں کا نظارہ اللہ نے دکھانا ہے. اس کے اعمال ویسے ہی کھلے ہوں گے، اس کو پتا ہوگا بھائی میں نے کر لیا جو دنیا میں، اب میں جہنم میں پھینکا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نا اس کو اشارہ کر کے کہیں گے یہ جو سامنے جہنم میں، کیا تو اس میں جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ تو مجھے بخش دے، تو مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں دوبارہ نیک عمل کر کے آؤں تو تاکہ تو مجھے بخش دے، تو میں آئندہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت کا نظارہ کہیں گے یہ اس میں جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں اس میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے پتہ ہے یہ میں نے کن کے لیے بنائی ہے؟ یہ میرے وہ بندے جو دنیا میں میری فرما برداری کر کے آئے ہیں، ان کے لیے بنائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر اسے کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے میں نے تو نے یہ برائی کی میں نے بخش دی، تو نے یہ کیا میں نے بخش دیا، لیکن تجھے میں نے ایک بات کی تھی کہ تو شرک نہ کریں بس. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف بتوں کی پوجا کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. شرک جی اب آپ کے سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. آیتوں سے ثابت ہو گیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اللہ کی آیتیں ثابت کر رہی ہیں کہ اپنے نفس کی پوجا بھی یہ شرک ہے. اپنے نفس کی پوجا یہ نا ہم اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا دی؟ مال. کہ مال میں تم اتنے حریص ہو جاؤ گے، مال میں تمہیں اس طریقے کا تکبر تمہارے اندر پیدا کر دے گا کہ تم سب کچھ خود کو سمجھو گے، پھر تم اللہ کو کچھ نہیں سمجھو گے. لوگ بھول جاتے ہیں نا. کتنی بیٹیاں ہیں پاکستان کے اندر ہی دیکھ لیں، کتنی بیٹیاں جو یہ روتی ہیں کہ ہمیں مال میں جائیداد میں حصہ نہیں دیا گیا، ہمارے بھائیوں کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک سروے کر لیں، جس سے پوچھ لو نا، جس عورت سے پوچھ لو، وہ ایک ہی بات کہے گی کہ جی ہمیں ہمارے بھائیوں کو، امی نے کہا تھا بھائیوں کو دے دو سارا کچھ. ہمیشہ قربانی بیٹی سے دلوائی جاتی ہے، ہمیشہ، کہ بیٹا تم دے دو، تم دے دو، تم دے دو. ٹھیک ہے. اور بیٹی کو بتایا جاتا ہے بھائی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بھائی بہن پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے غیرت کے نام پہ. ٹھیک ہے. لیکن بیٹی کو پہلے سے گرومنگ کی ہوتی ہے کہ نہیں بیٹا آپ نے بھائی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو غلط اور صحیح کی بنا پہ نہیں جینڈر ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے کہ جی ایک آپ کا بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، اور پھر یہ ساری عمر پھر اس طرح سے چلتا ہے. تو مال میں صرف آپ کی دولت نہیں آتی، مال میں آپ کی اولاد بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کتاب کو نہ چھوڑتی. اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو وہ ڈرنے والے ہوں گے. اس دن جب ہمارے سامنے ہوگا نا پھر ہم ڈر رہے ہوں گے. اس سے جو اس کتاب میں ہوگا وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی کیا ہے اس کتاب کو، کہ نہ وہ چھوڑتی ہے، کہ نہ وہ چھوڑتی ہے چھوٹی اور نہ کوئی بڑی، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اس سے وہ موجود پائیں گے انہوں نے عمل کیے. اور نہیں ظلم کرتا آپ کا رب کسی پر. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا. اور نامہ اعمال جب ہمارے سامنے رکھے جائیں گے تو وہ دیکھے گا کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہیں. اس کے ہاتھوں میں ہوگا نا نامہ اعمال، وہ خود جو ہے وہ اس وقت یہ سارا کچھ خوفزدہ ہو رہے ہیں. آپ سوچیں نا اس وقت جنت کھلی ہوئی ہے، دوزخ کھلی ہوئی ہے، انسان کہے گا میں دنیا کے مال کے پیچھے یہ کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی آڑ میں آ کے میں نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. تو اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا. میرا کچھ بھی باقی نہیں رہا. وہ جو میرے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، ہماری انگلیاں بولیں گی، ہماری زبان بولے گی، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہر چیز بولے گی کہ تو نے کیا کیا ہے ان ہاتھوں سے، تو نے اپنی زبان سے کیا کیا، تو نے آنکھوں سے کیا کیا. ٹھیک ہے. اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے. اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں ابلیس جن تھا کہ فرشتہ تھا؟ ہاں جی جو آن لائن بیٹھے ہیں ذرا بتائیں مجھے، جبریل جو ہے فرشتہ تھا یا جن تھا؟ سوری ابلیس جو ہے فرشتہ تھا یا جن تھا جو شیطان ہے؟ ہاں جی کوثر؟ فرشتہ ہاں جی جن تھا یا فرشتہ تھا؟ فرشتہ تھا میم. فرشتہ تھا. پکی بات ہے؟ جی اچھا چلو ابھی بتاتی ہوں وہ فرشتہ تھا کہ جن تھا. تو انہوں نے سجدہ کیا. ابھی یہی آپ کو میں بتانے لگی ہوں کہ وہ فرشتہ تھا کہ جن تھا. اب یہ بھی کانسیپٹ ٹھیک کریں کیونکہ ساروں نے یہی بتایا کہ وہ فرشتہ تھا. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. تو وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے نافرمانی کی تھی. ابلیس جو ہے وہ جن تھا. ٹھیک ہے. ارے بھائی دروازہ کھولنا کہ میرے علاوہ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے برابر ہے وہ ظالموں کے لیے. بطور بدل یعنی کہ شیطان کی دوستی اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے. ان کو بھی پتا نا قرآن پڑھا جا رہا ہے، چڑیاں آ کے سن رہی ہیں. تو ہم نے جب اب یہاں پہ دیکھیں کیا تھا، دیکھیں وہ جن تھا. ٹھیک ہے. شیاطین جو ہے یہ جنات ہوتے ہیں. اور یہ جو کالا جادو ہم پچھلے دنوں بڑا پڑھ رہے تھے وہ جنات کے تھرو ہی تو ہوتا ہے. شیاطین کے اگر وہ فرشتہ تھا تو فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. وہ تو اگر جس فرشتے کو اللہ نے حکم دیا تو سجدہ کر تو وہ تو سجدے میں رہے گا قیامت تک. ان کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں کہ انہوں نے صحیح اور غلط کرنا ہے. اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کن دو مخلوقات کا جو ہے وہ حساب ہونا ہے، جن اور بشر کا، انسان کا اور جنات کا نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کذبان ہے، دو لوگوں کو اللہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں دونوں کو ایڈریس کر رہے ہیں.
تو ان دونوں کا قیامت کے روز حساب ہونا ہے. نامہ اعمال صرف انسان کا نہیں کھلنا، جنات کا بھی کھلنا ہے. یہ جو شیاطین جو ہیں ان کا بھی نامہ اعمال کھلنا ہے، اور ان میں بھی جنات میں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں اور مشرک جن بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جنوں میں سے تھا. اور یہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ اینجل تھا. یہ کانسیپٹ قرآن نے کلیئر کیا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا بھائی. تو جنوں میں سے اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. کیا پھر تم بناتے ہو اسے اس کی اولاد اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے علاوہ. ٹھیک ہے، اب کیا یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا پھر تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیتے ہو. کس کو؟ ٹھیک ہے، جنات کو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اپنے ظالموں، ایسے ظالموں کا کیا ہی بدل ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے یعنی کہ ایسے انسان کو دوست مت بناؤ جو کہ شیطان کے راستے پہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تمہارا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت مت کرو. دیکھیں، اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ ملے گا. ہم دنیا کے راستے پہ چل کے، شیطان کے راستے پہ چل کے اللہ مانگتے ہیں. ایسے ہی ہے، سارے گناہ کر کے، سب کچھ کر کے، یا اللہ تو مدد کر. جبکہ جو انبیاء ہیں وہ کس طریقے سے دعا مانگتے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ نہیں ہے کوئی تیرے سوا، الہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ میں تجھے ہی مانتا ہوں اور تیری عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، بے شک تو سبحان ہے. سبحان کسے کہتے ہیں؟ سبحان تیری ذات ہے. سبحان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب بندے کی ختم جہاں پہ ہوتی ہے نا، وہاں پہ اللہ کی شروع ہوتی ہے. تو کبھی ہم نے یہ سوچ کے سبحان اللہ کہا ہے کہ یا اللہ اب میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، سب تو نہیں کرنا ہے. میں جب بھی ایگزام دینے جاتی تھی نا، حالانکہ میں پڑھتی تھی، محنت کرتی تھی، اینڈ پہ میں یہی کہتی تھی یا اللہ بس میں نے جو کرنا تھا سو کر لیا، اب تو سبحان ہے، آگے اب تیری باری. ٹھیک ہے، میں نے ایفرٹ کر لی، میں نے نیت کر لی، میں نے اپنا بیسٹ دے دیا ہے، لیکن یا اللہ اس کا اجر تو نے دینا ہے اور مجھے اس کا ڈبل ٹرپل اجر دینا. وہ دے سکتا ہے نا. 10 نمبر کا سوال ہے، میں نے 5 نمبر کی تیاری کیا. اب میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ میں نے تیاری کر لی ہے، لیکن مجھے اس کا بہترین اجر بس تو نے دینا ہے. اللہ مجھے جتنے بھی نمبر دے گا، جیسے بھی دے گا، لیکن اس کے فائدے میرے لیے ضرور بڑھائے گا. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی ڈگری آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کام آ جانی ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے، چاہے وہ آپ دنیاوی کریں یا دینی کریں، اللہ تعالیٰ سے نا اس کام میں نا خیر مانگا کریں. یا اللہ یہ موبائل ہے نا، یہ میرے لیے خیر بنا دے. ٹھیک ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ میرے لیے خیر بنا دے. یہ قرآن مجید ہے، یہ میں نے کھولا ہے، اس کو میرے لیے خیر بنا دے. یا اللہ میں نے پڑھ لیا، اب آگے تو سبحان ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں گناہ گار ہوں اللہ. ٹھیک ہے، تو مجھے معاف کر دے بس. ٹھیک ہے، اور استغفار کی کیا جو ہے فضیلت ہے کہ جب بندہ بار 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 استغفار کرتا ہے تو ایک تو نمبر 1 شیطان اس کے راستے سے بھاگ جاتا ہے. نمبر 2 اللہ بندے کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا. آپ جتنے نبیوں کی دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں، لازمی اس میں نبی نے یہی کہا یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، گناہ گار میں ہی ہوں. وہ نہیں کہتے کہ میری قوم گناہ گار ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں ہی گناہ گار ہوں، قصور سارا میرا ہی ہے. وہ اپنے آپ کو بالکل زیرو کر لیتے ہیں. تو ہم کچھ بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا نا میں پیپر کی بہت اچھی بھی تیاری کرتی تھی، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کو یہی کہتی تھی کہ یا اللہ میں زیرو ہوں، اس وقت میں زیرو ہوں، کچھ نہیں آ رہا مجھے، میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا. تو سبحان ہے، تو نے دینا بس. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کون سی دنیاوی چیز کو پکڑ کے آپ کو دین کے راستے پہ چلا دے. آج میں ایم اے انگلش لٹریچر پڑھا رہی ہوں. ایم اے انگلش لٹریچر کے پیچھے پوری دنیا میں میں نے پڑھایا، پوری دنیا سے میرے اسٹوڈنٹس آئے لٹریچر پڑھنے مجھ سے. ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی اور اینڈ پہ وہ میرے پاس قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ خضرہ آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھی ہے. یہ بچی میرے سے آن لائن ارننگ کے طریقے سیکھنے آئی تھی اور آج بیٹھی قرآن. اور میرے کتنے اسٹوڈنٹس اسی طرح کہ اللہ نے میری دنیاوی جو سکلز ہیں ان کو بھی اللہ نے دین کے لیے چن لیا. اللہ کو پتہ ہے. اور میں نے ٹارگٹ ہی ایسے کیا تھا کہ آج کے دور کے جو بچے ہیں نا، ان تک پہنچنے کے لیے آج کی سکلز جو ہے نا وہ سیکھنی پڑیں گی.
یہ جب تک ہم جیسے لوگ دیندار جو لوگ ہیں ہمارے پاس یہ سکلز نہیں ہوں گی نا، انہوں نے ہمارے پاس نہیں آنا. تو جب یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہم ان کو شروع میں اسکل ہی سکھاتے ہیں. لیکن میرے استاد کی یہ عادت تھی جنہوں نے ہمیں ٹیوشن پڑھائی، وہ آخری 5 سے 10 منٹ نا ہمیں دین سکھاتے تھے. پورا گھنٹہ وہ ہمیں لیکچر دیتے تھے. آخری وہ کہتے تھے تم سے وہ جو 1 گھنٹے کے آپ کے امی ابو سے میں پیسے لے رہا ہوں نا، وہ 1 گھنٹہ ہو گیا پورا، اب میرا ٹائم شروع ہو گیا، یہ ایکسٹرا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. وہ ایکسٹرا ٹائم میں پھر ان کو جو ہے ہمیں جو ہے وہ پھر دین سکھاتے تھے. اور پھر میں نے ان کی یہ عادت اڈاپٹ کر لی کہ میں نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو دنیا سکھانی ہے، دنیاوی طور پہ بھی ان کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے اور ان کو ہم نے دینی لحاظ سے بھی اسٹرانگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا اور بہترین طریقے سے دین کے راستے پہ چلنا ہے. نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے کہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنی مددگار بنانے والا نہیں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے تھے نا، اس وقت جنوں انس نہیں تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نہ خود ان کی پیدائش میں اور ان کے گمراہ کرنے میں. اور جس دن وہ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا. ٹھیک ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ کہے گا نا جاؤ نا اب اپنے شریکوں کو لے کے آؤ، جاؤ اپنی مال لے کے آؤ، جاؤ اپنی اولاد لے کے آؤ جن کے پیچھے تم دنیا کے فیصلے کرتے تھے. پھر کیا کہیں گے، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ ساری چیزیں جن کے پیچھے وہ بھاگتے تھے نا، وہ ساری کی ساری ان کو دکھائی جائیں گی. اور پھر اس طریقے سے کہ ان شریکوں کو کس طریقے سے، اب شریک میں نے کہا نا صرف وہ بت نہیں ہوں گے، یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کے پیچھے ہم دنیا میں اپنی مرضی کیا کرتے تھے. حدیث میں ہے کہ تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. اور جب ہم کیا ایک دفعہ نا ایک صحابی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تکبر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی کر دینا. کیا ہم ہر چیز میں اللہ کے احکامات کی نفی نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کسی قوم کو جاننا ہونا اس کی خوشی دیکھ لیں اور اس کا غم دیکھ لیں. ابھی 14 اگست کا فنکشن ہوگا، بچے ناچ رہے ہوں گے، یہ کیا اللہ کے احکامات کی دھجیاں نہیں اڑا رہے ہم؟ تکبر نہیں ہے کیا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی نہ ماننا یہ تکبر کی علامت ہے کہ ہم اپنے نفس کی مان رہے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مان رہے. تو کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ اور جس کے دل میں رائے دانا تکبر ہوگا، میری مرضی میں جو مرضی کروں بھائی، ہر وقت ہمیں دین کی باتیں مت بتایا کرو بھائی. ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے ہم چڑھ کے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال ہے. اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو. انسان کیا ہے؟ جھگڑالو ہے. میں نے کہا نا وہ تراب سے بنا ہے، کھنکتی مٹی سے بنا ہے. ہمارا جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جو انسان ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ان جھگڑوں کے بعد صلح کر لے گا. اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے کہ وہ ایمان لائے جبکہ آ چکی ان کے پاس ہدایت، اور یہ کہ وہ مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، مگر صرف اس بات کے کہ پیش آئے انہیں معاملہ پہلے لوگوں کا، یا آئے ان پر عذاب ان کے سامنے. یعنی کہ عذاب سے پہلے تو معافی ہے، لیکن ایک دفعہ موت آ گئی، انسان کو نزاع کی حالت میں چلا گیا، اس وقت معافی نہیں ہے. اور نزاع کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا سورہ یاسین پڑھو اور سارا کچھ، اس کو اس کے اعمال دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، ہو رہی ہوتی ہے اور آخری لمحات ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان وہ بولتا ہے جو اس نے دنیا میں سب سے زیادہ بولا ہوتا ہے، جس کی اس کی زبان کو نا اس کی عادت ہوتی ہے. بعض مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بیٹوں کا نام لے رہی ہوتی ہیں اینڈ پہ جا کے. آپ ذرا نزاع کی حالت میں نا کبھی کسی کو دیکھیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، میرے نانا ابو تھے، وہ صبح صبح اٹھ کے نا سورہ یاسین پڑھتے تھے ریگولر. تو جب وہ نزاع کی حالت میں گئے نا، تو میری خالہ پاس بیٹھی ہوئی تھی. تو میرے نانا ابو کی اکثر میں باتیں بتاتی ہوں، جن کی ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی، انہوں نے دوسری جنگ عظیم بھی لڑی تھی. تو خالہ بتاتی ہیں کہ جب ابو کی ڈیتھ ہونے لگی تو نزاع کی حالت تھی، تو بالکل ابو کومے میں چلے گئے تھے نانا ابو. اور ان کے جو دوست ہیں انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ بیٹا ابو اب نزاع کی حالت میں چلے گئے ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھیں. تو خالہ کہتی ہیں آسمہ شروع کی آیتیں تو میں نے پڑھی تھی، باقی ابو پڑھتے پڑھتے چلے گئے، ابو خود پڑھتے پڑھتے چلے گئے.
تو وہ میں ایک دفعہ نا ایسی ان کو بتا رہی تھی کہ حالت نظام میں ہوتا کیا ہے. تو پھر میری خالہ نے بتایا کہ میں ابو کے پاس بیٹھی تھی کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی, وہ ان میرڈ تھی. تو ان کے سامنے نانا ابو کی ڈیتھ ہوئی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نانا ابو کی تو ڈیتھ ایسے ہوئی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں سبحان اللہ کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز کو کرتا ہے نا, اس کی زبان کو جس چیز کی پریکٹس ہوتی ہے, مرنے سے پہلے وہ وہی بولتا ہے. اسی طرح وہ ابھی ریسنٹلی نا وہ ایک واقعہ آیا, اور یہ سچا ہے, 2 سال پہلے کی بات ہے, کہ ایک نا وہ بوری اٹھانے والا تھا, ٹرک سے وہ بوری اتارتا تھا نا, تو جب اس کے پیچھے وہ بوری ڈالتے تھے نا تو وہ کہتا تھا 1 2 3 اور وہ پھر یوں کر کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو وہ ابھی نا وہ ٹرک کے اوپر سے بوری اتار رہا تھا, اوپر سے ایک بوری آئی اور وہ اس کے سر پہ آ کے لگی, تو وہ نیچے زمین پہ گرا ہوا تھا اور وہ بول رہا تھا 1 2 3 1 2 3, اور یہ کرتے کرتے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور میری ایک فرینڈ گئی تھی وہاں پہ خانہ کعبہ نا عمرہ کرنے نا, اس نے بتایا کہ ہمارے نا پتہ نہیں وہ دبئی میں تھے یا نہیں, سوری وہ مکہ میں تھے حرم میں, وہاں پہ نا ایک گاڑی تھی اور وہ نا بڑی اسپیڈ سے آ رہی تھی, اس میں 4 دوست تھے کوئی, اور انہوں نے نا گانے بہت اونچے چلائے ہوئے تھے, سانگس چلائے ہوئے تھے انہوں نے ایک دم سے. اور وہاں پہ نا ایکسیڈنٹس بہت برے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے نا بندہ بچتا نہیں ہے, وہاں کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے ٹریفک کی نا. تو کہتی ایک دم سے ٹرن ہوا, وہ گاڑی ٹاپل ہوئی ہے, 4 لڑکے وہ شرطے فٹافٹ آگے اور انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور فٹافٹ وہ اب شرطے بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ادھر سے وہ لڑکے گا رہے وہ گانے جو گاڑی کے اندر لگے ہوئے تھے, ان کے آخری الفاظ یہ تھے. مجھے یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ جب بھی میں کسی اور کی بھی گاڑی میں بیٹھتی ہوں نا, میں انہیں کہتی ہوں یہ سانگز آپ بند کر دیں, اپنی گاڑی میں تو میں چلانے نہیں دیتی, کہ آپ کو پتہ ہے اگلا لمحہ آپ کی ڈیتھ کا ہے, اللہ نہ کرے ہماری بھی گاڑی کسی دن ٹاپل ہو جائے. پتہ چلتا, ان کو پتہ تھا گاڑی ٹاپل ہو جائے گی, ہماری ڈیتھ ہو جائے گی. تو جب بھی میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں, کسی اور کی بھی گاڑی میں بیٹھتی ہوں, میرا نا مجھے وامٹ فیل ہونے لگ جاتی ہے گانے سن کے نا, کہ پتہ نہیں اب میں اس گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں, ایسا نہ ہو کہ یہ ٹاپل ہو جائے اور میری ڈیتھ ہو جائے اور میں اس طرح کی محفل میں اٹھائی جاؤں. کیونکہ ایمان, حالت ایمان میں مرنا بیٹا بہت ضروری ہے, اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے, اس کو وہ اسی اس میں ہوتا ہے. پتہ نہیں, دیکھیں لوگوں کی چیئرز پہ بیٹھے بیٹھے ڈیتھ ہو جاتی ہے, مؤذن اذان دے رہے ہوتے ہیں, اذان دیتے دیتے وہ نیچے گر جاتے ہیں, ہوتا ہے ایسے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے, لیکن کم از کم حالت ایمان میں تو مرے ہیں نا, کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کرے کہ جب ہماری ڈیتھ ہو نا, ہم سب کی ڈیتھ ہو, ہم حالت ایمان میں مرے اور ہمارے زبان سے بھی کوئی اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہو. اللہ کرے کہ ہم اس طرح سے, ویسے تو اعمال ہمارے ایسے ہیں کوئی نہیں, لیکن اللہ کرے کہ ہمارے بھی زبان سے کوئی دین کا کام ہی ہو رہا ہو جب ہماری ڈیتھ ہو. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس طرح, اور پھر کیا ہے یہاں پہ آیت نمبر 55 ہے, ہم تو 56, ہم نے تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سناتے ہیں اور ڈراتے ہیں. کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں, باطل کے سہارے یعنی کہ وہ دلیلیں بناتے ہیں الٹی سیدھی, وہ نہیں مانتے ہیں. جیسے ابھی وہ میں نے ابائے والی بات بتائی کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا کہ ابائے والی عورتیں تو جی ان کو تو بات ہی نہیں کرنے آتی, وہ تو مردوں سے بات ہی نہیں کر سکتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تو صحابہ کرام کو جو ہے وہ دین سکھاتی تھیں پردے میں رہ کے, تو کیا ان کو بات نہیں کرنے آتی تھی؟ آدھا دین جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پھیلا تھا اور آدھا دین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. اور یہاں پہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں پتہ نہیں وہ کوئی آبسلیٹ ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں ان کو تو ہمیں باتیں نہیں کرنی آتی. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو ہے کفر کے سہارے جھگڑتے ہیں, ان کو پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے, بس اس طرح سے باتیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں. انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے, یعنی کہ مذاق بناتے ہیں اللہ کی آیتوں کا. آج ہم بھی کیا کرتے ہیں, ہاں اگر کہیں قرآن کا درس ہوتا ہے یا ایون مسجد میں اذان ہوتی ہیں تو ہم پہلے چیک کرتے ہیں ان کا مسلک کون سا ہے, ان کا فرقہ کون سا ہے, پھر ہم مسجد میں جائیں گے, پھر ہم قرآن کلاس میں جائیں گے, نہیں تو ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اب یہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب بھی مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ یہ جو فلانا جو ہے عالم ہے وہ اس طرح کا ہے, تو میں اس کو سنتی ضرور تھی, میں اس کو لازمی سنتی تھی, اور ابھی بھی ایسے ہی ہے. کوئی مجھے کہہ دے نا یہ فلانا عالم ہے وہ اس طرح سے بات کرتا ہے, تو میں ڈبل چیک کرتی ہوں کہ
آیا یہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس شخص کے بارے میں، یہ اس کی اپنا کوئی بلیو ہے، خود کا گمان ہے، یا واقعی یہ بندہ ایسا ہے؟ میں اس بندے کو ضرور سنتی ہوں کہ واقعی یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. اگر تو وہ صحیح نکلتا ہے تو ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں صحیح نکلتا تو پھر ہم خود بچ جاتے ہیں. آیتوں سے نصیحت، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑ رہے ہیں، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ ان کے دلوں پر پردے ہیں کہ اس سے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی کہ ان کے کان بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں. گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے. تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے. وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے. یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی کہ ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی. اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اینڈ کہاں پہ کر رہا ہے؟ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ فتنہ مال سے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے مال کے بعد کیا کہا؟ قیامت یاد کرا دی انسان کو کہ دیکھ تیرے مال کا یہ حال ہونا ہے. سارا اینڈ اس واقعے کا قیامت اور ظلم، مشرک، منافق اور شرک اس کے اوپر ہوا. اور اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں. اتنی لمبی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے مال والوں کو کر دی اور بیٹے والوں کو کر دی. اس نے یہی کہا تھا نا، نوکر ہے، مال ہے، بیٹے ہیں اور تجھ سے زیادہ ہے. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کتنی ساری واقعہ تو کب کا ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈرایا مال والے. دیکھیں کچھ بچے ہوتے ہیں وہ پیار سے مان جاتے ہیں. آپ کی اولاد ہے نا، میرے اب 3 بچے ہیں، ان تینوں کا اوبیڈینس لیول ڈیفرنٹ ہے. ایک کو آواز دیں گے فوراً آ جائے گا، دوسرے کو آواز دیں گے 10 آوازیں بھی دیں گے تو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہر بچے کا اوبیڈینس لیول ڈیفرنٹ ہے. کوئی بچہ سختی سے مانتا ہے، کوئی پیار سے مانتا ہے. اللہ کو پتا ہے میں نے جس بندے کو مال دیا نا اس کو مجھے قیامت یاد کرانی پڑے گی. اتنا برا فتنہ مال ہے. ٹھیک ہے کہ وہ شرک تک انسان کو پہنچا دیتا. اچھا جی، آگے جو ہے نیکسٹ جو ہے اب آ رہا ہے صاحب علم، فتنہ علم، اس کی بات آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ آگے آ رہا ہے.